جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ ہر ایک جو وہاں پہ شہید ہوا ہے اس کی ایک اپنی داستان ہے، اور جو وہاں سے بچ کے غازی ہو گیا ہے اس کے لیے ایک اپنی ہی ہے۔ اندر مسجد میں خون ہی خون تھا، خون ہی خون تھا ہر طرف۔ اتنی زبردست فائرنگ تھی، اس طرح گولیاں آتی تھی جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی شاید 6 سال کنٹینیوسلی وہ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ایک خلافت کو مارنے والے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا تھا۔ بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ 28 مئی 2010 جمعے کا دن، یہ ایک ایسا دن ہے میری زندگی کے لیے جو میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ دن، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس دن ایک اور عجیب جو چیز تھی، بڑی تیز ہوا چل رہی تھی نا، مٹی والی ہوا جو ہوتی ہے، اور وہ ایک جیسے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب کوئی ناحق قتل ہوتا ہے نا تو خونی آندھی چلتی ہے۔ میں نا اصل میں جمعہ جو ایک ایسا دن ہوتا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں جمعہ ہر حال میں جو ہے مجھے چھٹی لینے پڑے، چاہے مجھے کسی سے کوئی اپنا ناراضگی اختیار کرنی پڑے اپنے شیف کے ساتھ، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں جمعہ ضرور پڑھوں۔ ان دنوں ہمارے امتحان ہو رہے تھے او لیول کے، تو میں گھر پہ ہی تھا، تو جمعے کا وقت جو ہے مجھے اب سے یاد نہیں کب تھا، مگر اس سے کافی دیر پہلے 2 گھنٹہ پہلے جو ہے میرے بڑے بھائی وہ آئے کمرے میں اور کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ تو میں کبھی تو بہت ٹائم ہے۔ میں اس دن کام پہ تھا، جاب پہ تھا، اور جاب سے ہم تقریباً 4 دوست جو ہے جمعے کے لیے نکلے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد چلتے ہیں، تو میں کہا چلو پھر، ابھی حالانکہ کافی ٹائم تھا پھر بھی ہم اس دن بہت پہلے چلے گئے تھے۔ مین جو ہال تھا وہ بھر چکا تھا، جو نماز کا بیت النور کا پرانا حصہ ہے مسجد کا، اور جو پچھلا حصہ تھا اس میں بھی ہم لوگ اوپر والے فلور پہ آرام سے، گرمیوں کے دن تھے، بیٹھ کے 28 مئی کا دن تھا، اور خطبہ جو ہے وہ 27 مئی کا یوم خلافت کے حوالے سے تھا۔ ابھی مربی صاحب نے جو سورہ فاتحہ کے بعد ابھی خطبہ شروع ہی کیا تھا، 2-3 جملے بھی بولے ہوں گے کہ دور سے جو ہے وہ گولیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، کافی دور سے۔ ایک دھماکہ سا ہوا ہے تو بہرحال چوکا دیا ہے ہمیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے دھماکوں کو اتنا محسوس نہیں کرتے، جیسے یہاں پہ اگر تھوڑا سا ہو جائے تو ہم کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور یہ وقت تھا 1:35۔ اس وقت تو میں کبھی بھی نہیں بول سکتا، میرے فوری طور پر سامنے گھڑی کی سوئیوں کی طرف میری توجہ تھی۔ پھر ہوا یہ تھا کہ ایک خادم جو ہے، نوجوان خادم تھا، وہ باہر کے راستے سے بھاگا ہوا اندر آیا، اور اس نے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اندر آ گئے ہیں اور ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس ہتھیار ہے تو مجھے ہتھیار دیں کہ جو ہے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ ابھی اس میں تقریباً 5-6 منٹ گزر چکے ہوئے تھے اس کاروائی میں، مطلب فائرنگ متواتر ہو رہی تھی۔ مسجد کی کھڑکیاں تھیں، ادھر سے گرنیڈ آتا تھا، یعنی کہ وہ دہشت گرد نے گرنیڈ اندر پھینکا۔ گرنیڈ کے پھٹتے ہی بے شمار ہمارے احمدی شہید بھی ہوئے، جو زخمی بھی ہوتے، جب زخمی ہو جاتے تو وہ پھر ان کو گولیاں مارتا اسی کھڑکی کے اندر سے، باہر والی سائڈ سے۔ تب جو ہیں لوگوں نے باہر کو بھاگنا شروع کیا۔ جو مین دروازہ ہے، میرے خیال سے باہر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، مگر جو مسجد کا جو حال ہے اسے باہر کا جو سین ہے وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، تو لوگ وہاں کو سارے باہر بھاگے، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ نیچے جو جگہ ہے بیسمنٹ، وہاں پر چلے گئے اور بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ درد رہے گا بن کے دوا تم
صبر کرو وقت آنے دو. امیر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اونچی آواز میں کہا کہ بھائی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم لے جاتے ہیں نیچے, آپ تو جائیں نا کم از کم آپ. تو انہوں نے بڑی اونچی آواز میں کہا, انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کا امیر ہوں اور میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک بندہ یہاں پہ موجود ہے. اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو جو رتبہ دیا شہادت کا وہ بہرحال بہت بڑا ہے. حالات تھے وہ یہ تھے کہ اپنے احمدی زخمی ہوتے تھے, اندر سے جو دہشت گرد گولیاں مار رہا تھا وہ زخمی ہوتے تھے اور وہ باہر نکلتے تھے, اور ان کے زخموں کی یہ حالت یا ان کا خون اتنا کو بہہ رہا ہوتا تھا کہ وہ باہر نکلتے ہوئے اس دروازے تک ہی صرف پہنچتے تھے, اس سے آگے جانے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی. اس دروازے کے اوپر ایک احمدی گرتا, پھر دوسرا آتا, دوسرا اس کے اوپر گرتا جا, تیسرا آتا, تیسرا بیچارہ ادھر گر رہا ہے. کوئی تھوڑی سی طاقت ہوتی, کوئی آگے بھاگنے کی کوشش کرتا تو اوپر والا جو تھا وہ گولیاں مارتا اور ادھر وہ شہید ہو جاتے. میرا بھائی جو ہے وہ باہر چلا گیا تھا, میں ایک کونے میں جا کے, ایک بزرگ ہیں ان کے پیچھے جا کے لیٹ گیا. وہ بزرگ جو ہے میرے اوپر ہو گئے جو مجھے بچانے کے لیے, اور ہم ایک کونے میں لیٹے رہے, اور گولیاں جو ہیں وہ پھر اندر چلنی شروع ہو گئیں. اس وقت فون آنا شروع ہوئے لوگوں کو, اور لوگ آپس میں بتا رہے ہیں کہ بیت النور کی مسجد پہ بھی حملہ ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ عجیب سا منظر تھا کہ لوگ خود دارالذکر مسجد میں اٹیک میں ہیں. لوگ اس وقت دہشت گردی کا اٹیک ان پہ ہوا ہے اور وہ خود زخمی ہیں, اور بیت النور کے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ بیت النور کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پیں گے. تقریباً 1:40 پہ جب مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو باہر یہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوا تھا, تو باہر سے فائرنگ اتنی زبردست فائرنگ تھی کہ مولوی صاحب اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ دعائیں کریں, دعا کریں. میرے خیال 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے دعائیں کریں, تیسری دفعہ ان کی آواز ہی نہیں نکلی, وہ شہید ہو گئے وہیں. جیسے آوازیں آنے شروع ہوئیں تو ہم لوگوں نے, کچھ لوگوں نے پیچھے اس مسجد کے جو پچھلا حصہ تھا وہاں پہ کچھ دفاتر بنے تھے, کچھ لوگ وہاں چھپ گئے. میں یہ ہے کہ بالکل جو ٹاپ ہے مسجد کی اس پہ ہم لوگ گئے, ساتھ کوئی اور چھوٹے بچے تھے, اور وہ کن کے بچے تھے یہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن چھوٹے بچے بھی شاید 6 سال 7 سال 8 سال. تھوڑی دیر کے بعد وہ دہشت گرد پچھلے دروازے درمیان والے سے نا اندر داخل ہوا. جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کی نظر میں مجھ پہ پڑی کہ یہ کہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے یقین کرو فائر کیا, لیکن اس کا نشانہ اتنا تھا کہ میں ٹانگیں ایسے کیا تھا, میری گولی ایسے لگ کے نا دونوں ٹانگوں سے, تو گولی پھنسی نہیں, نکل گئی یہ بات. جو چیز خاص طور پہ اس چیز پہ آبزرو کی کہ ہم لوگ شاید باتیں کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ دوڑیں ادھر آئیں. بچوں کی جو ایک خاص طور پہ ایک بچے کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کنٹینیوسلی وہ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے, جو اس کو دل دیکھ کے میں نے اس کو ایک دفعہ گلے بھی لگایا کہ کتنا اچھا ہے اس کے اندر یہ والی, کتنی اچھی تربیت اس کے والدین نے اس کی ہے. اتنی دیر میں وہ سامنے ایک اور خدام تھے, انہوں نے اس کو پکڑا, بڑی مشکل سے پکڑا انہوں نے اسے گرایا نیچے گرا کے, تو سب سے انہوں نے عقل مندی کی کہ اس کو کلشن کو چھوٹ گئی ہاتھ سے, انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے. اگر وہ ہاتھ نہ پکڑتے تو اس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی, بلاسٹ ہو جانا تھا, بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. پھر بھی اللہ کا اتنا شکر ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے نا بوڑھے بھی, وہ بھی بھاگ کے نیچے ایک تہہ خانے میں چلے گئے تھے. کچھ لوگ رہ گئے, 29 کے قریب آدمی تھے جو شہید ہوئے. اس راہ میں جا کی کیا پرواہ جاتی ہے اگر تو جانے دو. اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 28 مئی کے دن میں جو ایک منٹ تھا 1 صدی کے برابر لگ رہا تھا. وقت گزر ہی نہیں رہا تھا, لوگ دروشی پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. اور میں سیڑھیوں سے بیٹھا ہوں تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایک بزرگ کی شکل, وہ پائیدان میں جہاں پر
جوتے پڑے تھے وہاں پہ وہ بیٹھے تھے. ان کو میں نے کہا انکل آپ بھی ادھر آ جائیں سیڑھیوں کے نیچے. تو کہتے نہیں بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں, اور اپنے گھر بات کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ اور مسکرا رہے ہیں بڑے پیار سے. اور اتنے میں دہشت گرد جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے دہشت گرد نے ان کے یہاں پہ رکھ کے ان کو فائر کیا. پہ پرانی جو صفیں ہیں نئے قالین بچھے ہوئے تھے, جو پرانی صفیں ہیں وہ رول ہو کے کونے پہ پڑ رہی تھی, ان صفوں کے پیچھے ہم چھپے ہوئے تھے. تو اتنے میں جو مینار کا رستہ ہے, مینار کا جو دروازہ ہے جو ہال کو کھلتا ہے, وہ دروازہ پھٹا ہے یا وہ ٹوٹا ہے, اور اس میں سے ایک جو ہے نا ایک بندہ اندر آیا ہے اور اس نے گن پکڑی ہوئی, اور اچھا اس کی باڈی اچھی تھی, مجھے دیکھ کے فوراً لگا کہ آرمی کا بندہ آگے, ہم بچ گئے ہیں. بندوق پکڑی ہوئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس نے جو ہے ایسے چاروں طرف گولیاں چلانی شروع کر دیں ہال کے اندر. تو میں تو فوراً جو کارپیٹ ہے اس کے نیچے چلا گیا اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا, کیونکہ بہت دیر تک وہ گولیاں چلاتا رہا, گولیوں کی آواز آتی رہی. وہ جو میں نے آپ کو گیلری کی جگہ بتائی ہے, جو واٹر ڈسپینسر کی جگہ تھی, وہاں پہ 5-6 ہمارے افراد تھے. وہ کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں سر اٹھا کے, کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ہیں دہشت گرد, کہاں سے آواز آ رہی ہے. اور وہ تقریباً کوئی اگر کہوں تو 15 میٹر کے 15 فٹ کے فاصلے پہ دہشت گرد نے جب وہ ایسے گرنیڈ کھولا اور ان کی طرف تھرو کر رہا ہے, وہ اس کا کھولنے کا سین گرنیڈ اور پھینکنے کا سین, اور وہ جو لوگ بار بار اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں ان کا سین, وہ میں لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ اگلے کچھ سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے. میں نے اپنے کانوں پہ انگلی رکھ لی اور میں دروشے پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ وہاں گرا ہے تو اتنی زور سے بلاسٹ ہوا ہے, خون کے فوارے وہاں سے اڑے ہیں, وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں. ہر ایک احمدی وہاں پہ ایک نمونے پیش کر رہا تھا, لیکن الحمدللہ کسی احمدی کے خوف کا تو عالم تھا ہی, لیکن یہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ سے کوئی ناراضگی ہو یا یہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کو یاد نہ کر رہے ہوں. آخری وقت تک جو میرے سامنے ایسے شہید دوست بھی ہیں جن کی میں نے سانسیں نکلتے ہوئے دیکھی ہوئی ہیں, وہ آخری وقت تک صرف کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں. ہے قادر مطلق یار میرا, تم میرے یار کو آنے دو. یہ قریب کچھ 4:30-4:45 کا وقت ہوگا کہ جب دہشت گردوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گلے مل کے اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور نعرہ تکبیر کی آواز لگائی اور اپنے آپ کو اڑا لیا. یہ ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا, یہ خود کش دھماکہ تھا جو انہوں نے ایسے دونوں نے مل کے کیا, اور ایک ایسی جگہ پہ کیا مسجد کے بالکل ہال کے کارنر پہ آ کے, تاکہ یہ مسجد جو ہے زمین بوس ہو جائے. جب وہ آخری دھماکہ ہوا جس میں اس نے اپنا آپ کو اڑایا ہے, اس کے تقریباً میرے اندازے کے مطابق, میں ٹائم تو نہیں نوٹ کیا, تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس اندر ہی رہا, ایسے ہی بیٹھا رہا کہ خوف تھا کہ میں باہر نکلوں گا تو دوبارہ نہ کوئی ہو جائے. مگر آہستہ آہستہ پھر جب میرا تھوڑا ڈر ختم ہوا, میں دیکھنے کے لیے کہ بھائی کی کیا حالت ہے, بھائی کہاں پہ ہے, میں جب نکلا ہوں تو میں نے تھوڑا اپنا سر نکالا تو میں نے دیکھا بھائی ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں. بھائی کا مجھے چہرہ نظر آیا اور وہ میری طرف دیکھ کے بھائی جیسے فوراً ایک تاثر ملتا کہ جیسے مسکرائے ہیں مجھے دیکھ کے کہ میں ٹھیک ہوں. تو وہ تاثر دیکھ کے, وہ چہرہ دیکھ کے میں سمجھا ٹھیک ہے بھائی بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جیسے ہی میں تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوں, بیٹھا ہوں بھائی کو دیکھنے کے لیے, تو دیکھا کہ بھائی کا پورا جسم جو ہے وہ خون, اس میں خون ہے بھرا ہوا ہے. اندر مسجد میں خون ہی خون تھا, خون ہی خون تھا, ہر طرف دھواں پھیلا ہوا ہے, خون پھیلا ہوا ہے. اور لیکن اس ساری صورتحال میں کوئی ایسا ہمارا دوست نہیں تھے جو چیخیں مار رہے ہوں, کرا رہے ہوں. صرف یہ ضرور تھا کہ شدت کے ساتھ جب زخمی تھے ہمارے, ان میں یہ تھا کہ ہمیں کوئی پانی پلانے والا ہے, کوئی پانی پلا سکتا ہے, لیکن کسی نے کوئی چیخ نہیں ماری, کسی نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا. سب خاموشی سے پڑے ہوئے ہیں, چاہے زخمی ہیں چاہے وہ زخمی نہیں ہیں. دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے. بادل آفات و مصائب کے گر چاہتے ہیں تو چاہنے دو. تو بھائی کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں جو ہیں وہ سیدھی کرو. تو میں جہاں پہ بھی ٹانگ
पे हाथ लगाता था तो वो गोश्त के अंदर मेरा हाथ चला जाता था, तो मैं कहा भाई मेरे से तो नहीं होती। तो कहता अच्छा मेरे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऊपर करो, मुझे बैठाओ। भाई लेटे हुए थे और इधर उधर मैंने देखा, तकरीबन मेरे ख्याल से मेरे इर्द गिर्द 10 बंदे होंगे और उसमें से मेरे ख्याल से सारे शहीद थे, सारे जो हैं ज़ख्मी थे। मैं अकेला जो है किसी वजह से बच गया था। और मेरे सामने एक बुज़ुर्ग थे, इतना ज़्यादा उनका निकल रहा था खून, और मुझे वो कह रहे थे पंजाबी आवाज़ में कि चुप कर जा। मैं रो रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं चुप कर जा, कुछ नहीं होता, तू दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़। जिस वक्त दहशतगर्दों ने अपने आप को उड़ा लिया, उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि जी हमने काबू कर लिया है, हालात पे काबू कर लिया, आप लोग बाहर आ जाएं। बाहर वो 1122 जो एम्बुलेंस हमारा रेस्क्यू वाले हैं वो आगे हुए, उनको हमने दिया। फिर मैं अंदर गया हूँ, फिर दूसरा ज़ख्मी उठाया है, उसको उसकी हालत ये थी कि उसकी टांग ही नहीं थी नीचे से, उसको उठा के बाहर एम्बुलेंस में डाला है। फिर मैं अंदर गया हूँ, फिर तीसरा आदमी उठाया है, उसको बाहर छोड़ा है। तकरीबन 8 से 10 अफराद को मैं ज़ख्मियों को मैं बाहर पहुँचा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, छोटे बच्चे। एक बच्ची थी जिसके यहाँ पे मुंह पे गोली लगी हुई थी और आर पार हो गई थी, ये चीज़ जगह उसकी फट चुकी हुई थी, खून उसका कपड़े खून हो चुके हुए थे। मैंने अपनी शर्ट उतारी, अपनी शर्ट को मैंने फाड़ने की कोशिश की, उसे पट्टी बनाने की कोशिश की और टांग पे मैंने बांधी, मगर फिर भी मेरी शर्ट के अंदर से भी खून निकल रहा था। तो खिड़कियों से मैंने देखा कि बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ रहे हैं, तो और किसी को कोई आवाज़ दे रहा है कि अंदर कोई है, कोई ज़िंदा है अंदर। तो ये डर था कि शायद दहशतगर्द ही ना हो जो कह रहे हों कि अगर कोई है तो बाहर आ जाए, हम कि वो हमें मार देंगे। मगर फिर ये है कि मैंने थोड़ी हिम्मत करके मैंने एक बंदे को देखा जो स्ट्रेचर उठा रहा था, जो स्ट्रेचर उसने उठाया हुआ था वो उसने मुझे पकड़ा दिया कि ये तुम बाहर लेकर जाओ और तुम्हारे भाई को हम लेके आते हैं। और जब मैंने देखा मेरे अम्मी अबू बाहर खड़े हुए हैं, अबू को मैंने कान में बताया कि अबू भाई ज़ख्मी है, अंदर ज़ख्मी है। तो अम्मी को मैंने नहीं बताया, मगर अम्मी जो है वो अम्मी भी उस वक्त रो रही थी, इसलिए मेरा भी हौसला नहीं हुआ कि मैं उनको बताऊँ। कुर्बान हर एक कतराए हो भी तो कम है। बाबू ने कहा कि नहीं पता चल रहा कि भाई कहाँ है, हो सकता है उनको ले गए हों, किसी हॉस्पिटल में ले गए हों। हम दोनों चले गए उस हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल पर, और वहाँ पर जाके जो है जो काफ़ी ज़ख्मी लोग हैं वो वहाँ पर थे, उनमें जाके हमने सारा ढूंढा तो भाई नहीं मिला। तो वहाँ पे जो डॉक्टर था जो रिसेप्शन पे था, उससे हमने पूछा कि इस तरह ये नाम है और ये इनको हम ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कि कहाँ पे हैं। तो कहते हैं कि ये जो सारे लोग हैं इनमें से आप देख लीजिए, जो अभी आए हैं वो यही हैं। तो हमने कहा इनमें वो नहीं है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि फिर आप मॉर्चरी में देख लें। हम क्यों कहते हैं कि हम एक जमात हैं, हम एक खिलाफत को मारने वाले हैं। उस दिन मैंने देखा था जख्मियों की लाइनें जो थी वो वहाँ से उठाई जा रही थी, और मस्जिद के बाहर जो अहमदी खड़े हुए थे वो बेचारे रो रहे थे। और उसके बाद जिस वक्त ये तमाम जख्मी हस्पतालों में गए हैं, लाहौर का एक एक अहमदी उन जख्मियों को मिलने के लिए जा रहा है। औरतें भी जा रही हैं, लजना हमारी जा रही हैं, बच्चों को साथ लिया हुआ है, आओ ये देखो ये हमारे मस्जिद में जख्मी हुए हैं। बड़ा आमक है दुश्मन जो ये समझता है कि हमारे माली नुकसान हमें अपने दीन से पीछे हटा देंगे। बड़ा कम अकल और खुशफहम है हमारा दुश्मन जो ये समझता है कि हमारे जानी नुकसान हमारे ईमान में कमज़ोरी पैदा कर देंगे। हमने तो ये नज़ारे देखे हैं कि बाप के शहीद होने पर उसके 9-10 साला बेटे को माँ ने मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए भेज दिया अगले जुमे, और कहा कि वहीं खड़े होकर जुमा पढ़ना है जहाँ तुम्हारा बाप शहीद हुआ था, ताकि तुम्हारे जहन में ये रहे कि मेरा बाप एक अजीम मकसद के लिए शहीद हुआ था। मदफून शहीदों के मज़ारों को तो देखो। मेरी वालदा जो हैं उनमें एक बेचैनी थी,
اور وہ لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری حضور سے ملاقات ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ ہم پاکستان میں تھے، حضور کے ساتھ اس وقت ملاقات تو نہیں ہو سکتی، مگر وہ یہ کہتی تھی کہ میری ملاقات ہو، مجھے پھر چین آئے گا۔ تو جب وہ واقعی میں وہ ہو گیا کہ ایک رستہ بن گیا، حضور کا فون آ گیا، تو سب سے پہلے امی نے بات کی اور بتایا کہ حضور میری جو ہے وہ اب واقعی میں چین آ گیا مجھے، جو آپ سے میری بات ہو گئی ہے۔ شہیداں میرے لشکر کا علم ہے۔ احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم۔ قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے، یہ خون شہیداں میرے لشکر کا علم ہے۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہے، جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہے، ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں، ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں، پیس دے ان کی خاک اب اڑا مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔